نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام ورجب مضر بين جمادي وشعبان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج نئے سال کی شروعات ہو کر 3 دن ہو چکے ہیں. اصل ایمان والوں کے لیے سال کی شروعات نیو ایئر جسے کہا جاتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کو ہجرت فرمانے کے بعد اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اسلامی سال کی شروعات کی جائے. مشورہ کیا گیا کہ کہاں سے اسلامی سال کی شروعات ہو. مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی. کسی نے کہا کہ حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے سال کا شروع حساب لگایا جائے. کسی نے کہا جب سے آپ کو نبوت ملی تب سے شمار کیا جائے. کسی نے کہا جب سے اسلام کی تاریخ نے پلٹا کھایا ہے، یعنی اسلام کی تاریخ میں ایک تبدیلی آئی ہے، اس کے حساب سے ہجری تاریخ جب مکے سے مدینہ المنورہ کی ہجرت کی گئی ہے اس ہجری سال وہاں سے ہجرت کا سال شمار کر کے اسلامی سال حساب کر لیا جائے. اسی بات پر اتفاق ہوا اور اسلامی سال کا حساب چاند سے چلتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ چاند جس سے تم حساب لگاتے ہو والقمر قدرناه منازل، کہ تم جس سے اپنے مقامات کا حساب لگاتے ہو. آگے اللہ نے ایک اور جگہ بتایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ تم اس سے سالوں کا حساب کرتے ہو، مہینوں کا حساب کرتے ہو. یہود و نصارہ نے سورج کا حساب لگایا، شمسی مہینوں کا حساب لگایا، اور فارس والوں نے انہوں نے اپنا سال شروع کیا، اپنے حساب سے انہوں نے مہینے طے کیے، ان کے رسم و رواج اور ان کے تہواروں کے اعتبار کر کے. ہمارے اس ملک کے اندر ہندی سال کا حساب شروع کیا گیا کہ ہندی سال کے حساب سے مہینے متعین کیے گئے. الگ الگ زبان بولنے والوں نے اپنے اپنے عقیدوں اور سمجھوتا کے اعتبار سے اپنے اپنے تہواروں کے حساب سے انہوں نے سال کا حساب کرنا شروع کیا.
لیکن اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سال دیا ہے، جو مہینے دیے ہیں، اس کا حساب چاند سے کیا جائے گا، کہ چاند کا حساب کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اس حساب سے انگریزی سال کا حساب کر لے اور چاند کے سال کا حساب کرے تو پھر 11 دن کا فرق معلوم ہونے لگتا ہے، 11 دن کا فرق ہوتا ہے۔ پچھلے سال جو ہے 7 جون کو عید الاضحیٰ آیا تھا، اور اس سال 28 مئی کو آیا ہے، اور مئی چونکہ 31 کا مہینہ ہوتا ہے، 31 آتا ہے، اس کے حساب سے آپ اندازہ کر لیں تو 11 دن بیفور آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایمان والا جس کی زندگی 33 ایئرس ہو گئی ہے انگریزی کے حساب سے، تو اس کا حساب کیا جائے گا چاند کا، کہ چاند کے حساب سے اس کی عمر 33 نہیں بلکہ 34 ہو گیا ہے۔ اسلام نے چاند کے سال کا بڑا اعتبار کیا ہے۔ رمضان کے روزے کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے، اور دیگر کئی ساری اہم اسلامی احکامات اور شعائر اسلام انہی مہینوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چاند کے سال اور مہینوں کا حساب رکھنا امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب فرض کفایہ کا؟ اگر امت مسلمہ میں کے چند لوگ یہ کام کر لیتے ہیں تو سب پر سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جنازے کی نماز ہے، فرض کفایہ ہے۔ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ چند لوگ کر لیتے ہیں تو پوروں کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چند لوگ بھی نہیں کرتے ہیں تو ساری امت گنہگار ہوگی۔ تو چاند کی تاریخ انہی میں سے ایک ہے کہ چاند کی تاریخ کا اعتبار اور حساب رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس سے احکامات جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون جڑے ہوئے ہیں، لہذا چاند کے سال کا حساب رکھا جائے گا۔ اگر امت مسلمہ میں سے کوئی اس کا حساب نہیں کرتی ہے تو پھر پوری امت مسلمہ گنہگار ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر گاؤں کے اندر علماء اور مفتیان کرام بیٹھ کر چاند کے نظر آنے کا، نئے چاند کا پتہ لگاتے ہیں، فون لگاتے ہیں کہ بھئی فلاں صوبے میں نظر آیا، فلاں جگہ نظر آیا، فلاں جگہ نظر آیا، جہاں سے ہمارے مطلع ملتا ہو۔ ساؤتھ انڈیا کے اندر ساؤتھ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہمارے شہر بنگلور کے اندر آپ جائیں، کنیگم روڈ کے اندر رؤیت ہلال کی آفس بنی ہوئی ہے، وہاں پر ہر مسلک کے علماء مہینے کی اردو تاریخ کی 29 تاریخ کو بیٹھتے ہیں مغرب کے بعد اور فون لگاتے ہیں، علاقے میں پتہ کرتے ہیں کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ ہر مہینہ 12 مہینوں کے 12 چاند کی تحقیق ہوتی ہے اور سال کا ہے، اور اس کا اعلان باضابطہ کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا اعلان ہے، لوگوں ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے۔ 12 شہرا کب سے ہے؟ جب سے اللہ کے نبی آئے ہیں؟ نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں اسی دن سے اللہ نے سال بھی بنا دیے، مہینے بھی بنا دیے، دن بھی بنا دیے، گھنٹے بھی بنا دیے۔ لیکن اس کے حساب کرنے کا پیمانہ الگ الگ ہر زمانے میں رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 12 مہینے شروع دن سے ہیں۔ منها 4 حرم،
لوگوں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت و عظمت والے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی 4 مہینوں کا برابر احترام کیا جاتا تھا۔ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال اور فتنہ فساد کرنے کا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کو آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ نے مل کر مکہ المکرمہ بسایا۔ سب سے پہلے آباد ہوئے تھے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ، پھر ان کو دیکھ کر دوسرے قبیلے وہاں آباد ہوتے گئے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا جس کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیاہ ہوا تھا۔ گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو باہر سے آئے، لیکن ان کا سسرال وہی مکہ المکرمہ بنا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو تاریخ اور روایات اور چیزیں اوپر سے چلی آ رہی تھی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا اور اس میں اپنے کو شریک کر دیا۔ جو کفریہ کام تھے، شرکیہ کام تھے، اس سے اپنے کو الگ رکھا، لیکن جو صحیح کام تھے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ جڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں شریک ہوتے تھے۔ حج، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا اور حج کا عمل، تو اسی کو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے شریک ہو جایا کرتے تھے حج کے عمل میں۔ جب نبوت ملی تو باضابطہ بتایا گیا کہ اسلام نے کیسے حج کرنے کو کہا ہے۔ تو بزرگان ملت محرم الحرام کا مہینہ، الحرام کے معنی آتے ہیں عظمت و عزت کے۔ محرم وہ مہینہ جس کی عزت و عظمت کیا جائے، پہلا مہینہ اسلام کا، تو جس کے اندر اللہ نے جس کی عزت و عظمت کو اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہو، اس کو کسی ایک خاص واقعے کی وجہ سے ہم منحوس نہیں جان سکتے۔ اللہ نے جس کو عظمتوں والا بتایا اور بتایا کہ یہ مہینے قابل احترام ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کی عظمت اور احترام ہوتا تھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ادھر شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ۔ لیکن جب جہالت زیادہ بڑھی اللہ کے نبی آنے سے پہلے، ان لوگوں کے اندر زیادہ دلیری آئی، عرب کے مشرکین کے اندر، تو لڑائی لڑتے جب محرم کا مہینہ داخل ہوتا تو اس میں سے بعض لوگ یوں کہتے کہ بھئی اب محرم اس میں نہیں آئے گا، اب سفر پہلے آئے گا، محرم بعد میں آئے گا۔ خود سے یہ طے کر لیتے تھے کہ بھئی اب محرم پہلے آنے والا نہیں ہے، محرم پہلے نہیں آئے گا، محرم بعد میں آئے گا، ہم سفر کو اب جو ہے شامل کر لیتے ہیں، محرم کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسا کرنے والا شخص، پہلا شخص قلمس، جس کا نام لکھا ہے قلمس کنانی، جس نے یہ کام پہلے کیا، سفر کو پہلے کر لیا، بیفور کر لیا، اور کہا کہ بھئی محرم کو میں پیچھے ڈھکیل دیتا ہوں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس زمانے میں سردار اور راجاؤں کا چلتا تھا، قوم کا سردار جو کہتا تھا قوم اسی کے پیچھے چل پڑتی تھی، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جانے دو، جو ہے کرتے رہو۔ پھر موقع آتا تو محرم کو کبھی ادھر کھینچ لیتے، کبھی بعد میں کر لیتے، کبھی پہلے کر لیتے۔ اس طرح ان مشرکین نے اسلامی مہینوں کو ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر رکھا تھا، جو بالکل ناجائز کام تھا، اپنے مفاد اور اپنی غرض کے لیے۔ انہی قبیلے میں کا ایک آدمی، اسی قلمس کی اولاد میں کا ایک شخص ہر موقع پر کھڑا ہوتا تھا، حج کے مہینوں میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا تھا، جس کا نام ابو سمامہ لکھا ہے، وہ یہ اعلان کرتا تھا کہ لوگوں محرم پہلے آنے والا نہیں ہے، ذی الحج کے بعد پہلے سفر آئے گا، پہلے محرم آئے گا۔
یعنی کسی مہینے کو حرام کر لیا، یعنی ہر عزت والا بنا دیا. جن مہینوں کو اللہ نے اس میں جنگ و جدال کو جائز کر رکھا تھا، لڑائی کو، کبھی اس کو بیفور کر لیا، کبھی اس کو ادھر کر دیا. یہ سلسلہ برابر چل رہا تھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، اس سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری حج فرمایا، اس موقع پر سارے مسلمانوں کے سامنے اعلان کیا، لوگوں ایسا کرنے کو نسی کہا جاتا ہے. نسی کے معنی کسی چیز کو ڈھیل دینا، بعد میں کر لیں گے، کسی بات کی چیز کو آگے کر دینا. قرآن نے اس کو بھی منع کیا، انما النسیء زیادۃ، کہ یہ نسی ایسا کرنا، کسی مہینے کو بیفور کر لینا، کسی مہینے کو پینڈنگ ڈال دینا، یہ اسلام کے اندر زیادتی ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو تم نے کفر کی حالت میں کر رکھا ہے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی زمانے کو تم حلال کر لیتے ہو، یعنی اس کی عظمت کو ختم کر دیتے ہو اور اس میں جنگ کرنا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ وہ مہینہ عظمتوں والا ہوتا ہے. اور جب دل چاہتا ہے تو کسی مہینے کو عظمت والا بنا دیتے ہو. تم خود اپنی طرف سے یہ کر رہے ہو، اسلام اسے قبول کرنے والا نہیں. حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا، یہ اب چلنے والا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے محرم کو بعد میں کر لیا، پیچھے کر لیا. لڑائی چل رہی تھی، جمادی الثانی کا مہینہ ختم ہوا، رجب آیا تو اعلان کر دیا کہ بھئی اب رجب جو ہے جمادی الثانی کے بعد نہیں آئے گا، اب رجب جو ہے بعد میں آئے گا، شعبان کے بعد آئے گا، رمضان کے بعد آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، ان الزمانہ، لوگوں زمانہ، قد استدار، گھومتے پھرتے، کہیئتہ، اسی حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا. جس دن آسمان و زمین بنایا گیا، اس وقت میں اللہ نے سال کے جو 12 مہینے متعین کیے، کنٹینیوشن کے ساتھ جن جن مہینوں کے نام رکھ کر بتایا کہ یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا. اب انہوں نے گڑبڑ کر دیا، اب دھوم دھام کر کے اب زمانہ ٹھیک ٹھاک وقت پر آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا، السنۃ 12 شہرا، لوگوں سنو، سال 12 مہینے کے ہیں، منہا اربعۃ، ان میں کے 4 عظمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے کنٹینیوشن کے ساتھ آنے والے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ محرم، والرجب بین مضر، بین جمادی و شعبان، اور رجب کا مہینہ جو جمادی الثانی اور رجب شعبان کے بیچ میں آتا ہے وہ 1 مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا. تو میرے دوستو بزرگوں، اسلامی سال ایسی ہی نہیں ہے جیسے کنڑ والوں کی لوگوں نے انہوں نے سال شروع کر دیا. اب اس کی تحقیق کریں، کسی آسمانی علوم اور آسمانی احکامات سے کنڑ سال کا تعلق نہیں، تمل سال کا تعلق نہیں، تیلگو سال اور ہندی سال کا تعلق نہیں ہے. ہمارے سال کی شروعات جو ہے اللہ کے طرف سے ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی طرف سے. اسلامی احکامات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، روزہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حج جڑا ہوا ہے، زکوٰۃ جڑا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی اسلامی سال کا لحاظ رکھا جائے. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 مہینہ 10 دن جو اس کی وفات کی عدت میں بیٹھے گی شوہر کے وقت مر جانے پر، تو 4 مہینہ 10 دن انگریزی کا نہیں ہے، وہ 4 مہینہ 10 دن اردو کا ہے. طلاق اور خلا کے ملنے پر عورت جو 3 مہینہ عدت میں بیٹھے گی وہ انگریزی کا حساب نہیں ہوگا، اردو کا حساب ہوگا. آپ اندازہ کریں. اور ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دین سے جڑی ہوئی ہیں، جو ہمارے شریعت سے جڑی ہوئی ہیں، جس کا تعلق براہ راست چاند سے. اللہ کرے ہمیں اسلامی سال کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ان تاریخوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے اہمیت دیا، فوکس کیا انگریزی سال کو تو وہ ہمیں یاد ہو گیا، مہینے یاد ہو گئے. اگر ہم سے پوچھا جائے تو اسلامی سال کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. ایک حدیث کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محرم میں عاشورے کی فضیلت بیان کیا.
افضل الصیام بعد صیام رمضان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا مہینہ روزہ عظمت و سب سے فضیلت والا روزہ رمضان کے بعد وہ محرم کا روزہ ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت سلمہ ابن اکوع فرماتے اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں مدینے کے فلاں کونے میں جو قبیلہ رہتے ان سے جا کر کہو کہ بھائی اگر کس نے صبح سے لے کر کچھ کھایا پیا نہ ہو رمضان وہ مغرب تک روزے کی نیت کر لے، اس لیے کہ آج عاشورہ ہے، اور جو کھا پی لیا ہے وہ روزے دار کی طرح رہے شام تک۔ یہ اس وقت تھا گویا واجب کر دیا گیا عاشورے کا روزہ، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ سنت خود بھی کر کے دکھایا اور حکم دیا کہ بھائی افضل ہے، بہتر ہے آپ جو ہے روزہ رکھ لیں۔ تو اگلا جمعہ عاشورے کے روزے کی تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، اور محرم کی 10 تاریخ کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کا حکم ہے کہ لوگوں کو کھلانے پلانے کا حکم ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ گئے تو دیکھا یہود روزہ رکھ رہے، پوچھا تو کہا فرعون کے لشکر سے اللہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات اسی دن ملی، تو ہم اسی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، شکریہ کے طور پر ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ سے تمہارے سے زیادہ موسیٰ سے ہماری رشتہ داری ہے، ہم حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھوایا اور اگلے سال اعلان کیا اگلے سال میں رہوں تو میں جو ہے 10 کے ساتھ 9 کو ملا لوں گا یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لوں گا، اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت کا مجھے حکم دیا گیا ہے، خالف الیہود والنصارى۔ تو ہم بھی روزہ رکھیں 9 10 جمعرات جمعے کا یا جمعے ہفتے کا روزہ رکھیں۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے، ہماری غفلت اور سستی سے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور اسلامی سال کی عظمت اور احترام اور اس کا خیال رکھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔